ایمان میں شدت و ضعف ہے. کوئی بڑا مومن ہے، کوئی اس سے بڑا مومن ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا مومن ہوگا. مومن کم سے کم مومن ہونے کی علامت ڈھونڈنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ مومن ہونے کی نشانی دیکھنی ہوگی. تو اس کے بعد جو کم سے کم ہے اسے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں ہے. جو زیادہ سے زیادہ ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اونچا کوئی مومن نہیں ہے. کیونکہ جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہے، اور سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر فائز ہونے کے بعد بھی مومن کہلائیں گے، امیر المومنین نہیں ہے. جو مومن سلمان پڑھیں گے محمد والے خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. شرط یہ ہے کہ وما علیکم بحفیظ وما علیکم وما انا علیکم بحفیظ. اور یہ جان لو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حفیظ مطلق، جس کے علاوہ کوئی حفیظ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا حفیظ نہیں ہوں. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا محافظ اور ذمہ دار نہیں ہوں. کیوں اللہ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ذمہ دار کا تعارف کروا رہا ہے. اللہ نظام عطا کر رہا ہے. خبردار میرے نظام کو اگر توڑ کر آؤ گے تو میں تمہیں اپنی سرپرستی میں بھی نہیں لوں گا. جب تم میرے نظام کو توڑو گے تو میری سرپرستی میں نہیں رہو گے، شیطان کی سرپرستی میں چلے جاؤ گے. میرا نظام یہ ہے کہ جو بقیت اللہ ہے اس کے زیر اثر آ جاؤ. میرا نظام، توجہ چاہوں گا، میرا نظام یہ ہے کہ میرے بقیے کے زیر سرپرست آ جاؤ، ورنہ میں بھی تمہارا محافظ نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں. توجہ چاہوں گا. یہ ایک ظاہری اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج کی اس باقاعدہ اپنے مضمون کے مطابق مجلس میں سوال یہ ہے، کیونکہ میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں موجود خانوادوں کے جو شعور کی بلندی ہے اور فہم اور فراست کی جو کیفیت ہے، اور یہاں کے جوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات کی ایک الغار ہے اور الجھنوں کی بھرمار ہے، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے اپنے مضمون کو ترتیب دینا ہے. اور خطیب تو میں دعویٰ مجھے مجلس سے پڑھنی آتی نہیں ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مخاطب کو دیکھ کر مخاطب کو بات کرنا چاہیے. جو خطاب کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خطاب کر رہا ہے، اور یہ طریقہ تو ہمیں اہل بیت نے عطا کیا ہے. نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم. سمر بھائی عطیہ کروں گا، انوار صاحب آپ کو عطیہ کر رہا ہوں. نحن نکلم علی قدر عقولہم. ہم لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. میں اور استفادہ چاہوں گا، صرف اتنا ہی نہیں، ہم لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. قربان جائیں یہ کہنے والے نبی بھی ہیں، یہ کہنے والے انبیاء بھی تھے. یہی بات مولا علی نے بھی کی ہے، یہ ائمہ اہل بیت نے بھی کی ہے. یہ انبیاء اور ائمہ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ یہ اگر اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں بات کہاں سمجھ میں آتی؟ صلوات پڑھے محمد والے. اچھا یہ اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات نہیں کرتے. ان کی عقل کس درجے پر ہے؟ جو اگر اپنی عقل، ابھی ہم اول تو بہت فقدان ہو گیا ہے سنگین اور وزین گفتگو کرنے والے خطبہ کا، جو وزنی گفتگو کریں، جو گہری باتیں کریں، جو فکری گفتگو کریں، ان کا فقدان ہے. جی قحط ہے، فقدان ہے. اور جو ماضی میں ہم بزرگوں کو سنتے تھے اور ایسے ایسے نام جو ماضی میں گزرے، تو ان کی گفتگو کی سنگینی سامع کو سنگین، مجمع کو سنگین بناتی تھی. لہذا ہمارے ہاں بزرگوں کی نسبت آج کے دور میں تنزلی ہے. یعنی ماضی میں جو معیار فہم تھا ہماری قوم کا، وہ معیار فہم بلند نہیں ہوا ہے، گرا ہے، نیچے آیا ہے. اب یہ مجھ جیسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش تو کریں، کچھ تو کریں، کچھ قدرے
کچھ واپسی کی طرف سفر شروع ہو، کچھ بہتری کا سفر شروع ہو، لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرنے کا معصوم فرما رہے ہیں، ہم لوگوں عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات نہیں کرتے۔ ہم کیسے جانیں کہ ان کی عقل کا معیار کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ میں ایک سوال کے بعد جواب دینا چاہ رہا ہوں، ہم کیسے جانیں کہ ان کی عقل کا معیار کیا ہے؟ کسوٹی دے رہا ہوں ان بچوں اور جوانوں کو، جب یہ خانوادہ اللہ سے بات کرتا ہے تو اپنی عقل کے بعد صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا معیار معرفت اہل بیت اگر دیکھنا ہے، صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ معیار فہم اور معیار معرفت اہل بیت کو اگر درک کرنا ہے تو مناجات پڑھیں، اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیں، صحیفہ سجادیہ دیکھیں، صحیفہ علویہ دیکھیں، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ دیکھیں، امام سجاد کی دعائے عرفہ دیکھیں، سیدہ کی مناجات کو دیکھیں، تب اندازہ ہوگا کہ معیار معرفت اہل بیت کیا ہے۔ اور ہمیں اندازہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہم ان الفاظ کو ہی ابھی نہیں درک کر پائے جو ائمہ اہل بیت نے اپنی مناجات میں، مگر کم سے کم وہ پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معرفت کمال کی معرفت۔ میں اللہ کو سورج کی گردش سے سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے، جی توجہ چاہوں گا، جو اس نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو نظم کائنات کو لے کے چل رہا ہے، کوئی ناظم ہے جس کی وجہ سے نظم ہے۔ بھائی بقیت اللہ امام بارگاہ کی لائٹیں سب چل رہی ہیں، پنکھے سب صحیح ہیں، یہ ٹھنڈی مشینیں جو ٹھنڈے ہوا پھینک رہی ہیں یہ سب صحیح چل رہی ہیں، انتظام بہت اچھا ہے، فاصلے سے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ بھی تعاون فرما رہے ہیں، اور جو تعاون نہیں فرما رہے ہیں ان سے تعاون کی التماس ہے۔ ساری چیزیں صحیح ہیں نا؟ سب کا کوئی کہے جی امام بارگاہ بڑا منظم تھا مگر انتظامیہ نہیں تھے، تو فوراً جواب آئے گا یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ امام بارگاہ سب صحیح ہے مگر انتظامیہ نہیں ہے، تو تمہارے ٹھیک کہنے پہ تمہاری عقل پر شبہ ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نظم ہو اور ناظم نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہ، مجھے معاف کیجئے گا، اتنا سے مراد یہ ہے کہ ایک امام بارگاہ، یہ امام بارگاہ، یہ امام بارگاہ بغیر ناظم کے نہیں چل سکتا، تو یہ ساری کائنات بغیر ناظم کے کیسے چلے؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ ایک شخص نے کہا مولانا سے، میرے معصوم امام سے، یہ دنیا کون چلا رہا ہے؟ یہ دنیا کون کس کے ہاتھ میں؟ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک ناظم مطلق ہے جس نے مدبرات بنائے ہیں، جس نے کاموں کو تقسیم کیا ہے، وہ سارے مدبرات امر اسی کے تحت فرمان ہیں۔ کہنے لگے کیسے سمجھوں میں؟ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ مبارک کو ایک سمت دیکھا، حضرت نے تو دیکھا ایک خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے، اون بن رہی ہے، رسی کو، دھاگے کو، وہ کپڑا بنانے کے لیے۔ حضرت نے اسے آواز دے کر کہا کہ بی بی اللہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ حضرت نے فرمایا بی اللہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ حضرت نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ اس نے وہ چرخے کا جو دستہ تھا وہ چھوڑ دیا، وہ پہیا چلتے چلتے آہستہ ہونے لگا اور ایک وقت قائم ہو گیا۔ کہنے لگی یہ دلیل ہے، وہ جو پہیا رکا نا، کہنے لگی یہی دلیل ہے۔ حضرت نے فرمایا واضح کرو کیسے یہ دلیل ہے؟ کہنے لگی یہ اتنا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلے؟ کوئی ناظم ضرور ہے جو پوری کا، ہم تو اللہ کو سمجھتے ہیں سورج کی گردش سے، نظام شمسی کی گردش سے، ایام کے اور موسموں کے آنے سے، پھول پودوں کے اور انسان کی خلقت اور جانوروں کی خلقتوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ کیا اللہ سے زیادہ کوئی واضح اور وجود ہے؟ معصوم امام کا فرمان، اللہ کے وجود سے زیادہ کوئی روشن وجود ہے؟ تم اپنے اوپر تو شک کر سکتے ہو، اللہ پہ شک نہیں کر سکتے۔ اللہ کا وجود اتنا روشن وجود ہے، تو میں اور آپ اور ہم اللہ کو سمجھتے ہیں
ان چیزوں کے ذریعے سے سورج، چاند، موسم، پودے، پتھر، حیوانات، وحوش، طیور، ان چیزوں سے اللہ کو سمجھتے ہیں. دلیلیں یہ بنتی ہیں ہمارے لیے. لیکن جو ان سے پہلے بنے ہوئے، ابھی سورج ہی نہیں تھا اور محمد تھے، ابھی چاند ہی نہیں تھا اور علی تھے، ابھی نظام شمسی نہیں تھا اور حسین تھے، تو یہ کیسے اللہ کو سمجھیں گے ان کے ذریعے؟ اب یہ ہے وہ معیار معرفت اہل بیت. لہذا امام حسین فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیرے آثار کو دیکھ کر تجھے نہیں سمجھتا، میں تجھ سے تجھ کو سمجھتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات ربی کا. لہذا معرفت اہل بیت ہماری عقلوں کے مطابق بات کرتا ہے. دیکھنا چاہوں گا عزیزان گرامی، عقیدہ مہدویت، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ کون ہے؟ کس کو بچا کے رکھا ہے؟ کس کو بچا کے رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ نے حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ کی. میں اگر لفظ اور بہتر کر کے اور ذرا ترتیب دے کر بات کروں، دو چیزوں کو بچایا ہے اللہ نے، باقی سب آزمائشوں میں شکار رہے، آزمائشوں کا شکار رہے. ایک قرآن کو اور ایک امام زمانہ. یا قرآن کو اللہ نے بچایا ہے، ایک فی زیادہ نہیں ہونے دی، ایک من کو کم نہیں ہونے دیا، ایک زیر کو بڑھنے نہیں دیا، ایک پیش کو زبر میں نہیں بدلنے دیا. کہا ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. یا قرآن کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، یا امام زمانہ کو بچا کے رکھا ہے. پہلے کو مار دیا، دوسرے کو مار دیا. اللہ ان کی قربانیوں کے ذریعے ان کو عظمتوں کے عنوانات دیتا رہا. جیسے جیسے قربانیاں بڑھتی گئیں انہیں ولایتیں دیتا رہا، ان کی ولایتوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور ولایت مطلق انہیں بنا ڈالا، صاحب ولایت مطلقہ انہیں قرار دیا، ہر اعتبار سے انہیں ولایت عطا کر دی. توجہ چاہوں گا، اللہ نے ایک کو بچا کے رکھا. اگر اس ایک کو بھی نہ بچا کے رکھتا تو فرض محال نہیں ہے. ہم محال کو فرض کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اس ایک کو بھی نہ بچایا ہوتا تو معاذ اللہ نظام الہی ناکام ہوتا اور شیطانی نظام کامیاب ہو جاتا. تو اللہ کو ایک کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ قدرت الہیہ کا جلوہ نظر آئے کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. وہ پہلے والوں کو بھی بچا سکتا ہے، مگر اس نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا رکھا تاکہ اس ایک کی قدر تمہیں معلوم ہو. بڑی عنایت آپ کی توجہ آپ کے سامنے. اس ایک کی قدر تمہیں معلوم ہو سکے کہ یہ کون ہے جسے میں بچا کے رکھ رہا ہوں. ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، اگر آپ کے چوراہے پر لگا ہوا بلب علاقے کے بد تہذیب بچے پھوڑ دیں، پتھر مار مار کر کسی بچے کا پتھر اصابت کر جائے اور وہ بلب فیوز ہو جائے، پھوٹ جائے، فیوز تو نہیں ہو، ٹوٹ جائے اور بند ہو جائے، تو اس چوک کے اوپر اندھیرا ہو جائے گا. اور اندھیرا ایک بلب کے ٹوٹنے سے ہوگا، مگر نقصانات پے در پے ہوں گے. بھائی لفظوں کی قدر کرنے والے بیٹھے ہیں. نور ایک جائے گا، ظلمتیں نسیوں آئیں گی. چور یہاں آئیں گے، حادثہ یہاں ہوگا، گڑھا یہاں نظر نہیں آئے گا، ایکسیڈنٹ یہاں ہو جائے گا. اپنے کو دیکھ کر بھی گزر جائیں گے، وہ کہے گا تم نے مجھے دیکھا، کہاں اندھیرا تھا، کیسے پہچان تھا. لہذا ایک نور جائے گا، 85 ظلمتیں آ جائیں گی. علاقے کے معتبر لوگ جمع ہوں گے، کاظمی صاحب جیسی شخصیات، اور وہ متعلقہ ادارے کو خط بھیجیں گے کہ ہمارے چوراہے کا بلب جو ہے وہ بچوں نے شرارت کی اور اسے پھوڑ دیا. تو ایک گاڑی آئے گی اور وہ بلب لگا کے چلی جائے گی. پھر علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہوئے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے، اور پھر ایک بلب جو ہے پھر وہ روشنی ٹوٹ گئی. پھر آپ نے درخواست دی کیونکہ نقصان بڑھ رہا تھا، پھر گاڑی آئی اور لگا کے چلی گئی. پھر بد تہذیب بچوں نے پتھر مار دیے. اب اس سے زیادہ مہذب میں تبرہ نہیں کر سکتا. اور ذہن میں رہے، جو بلب توڑے
بجھائے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرا سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ آپ درخواست دیں گے اور کتنی مرتبہ وہ ادارہ آ کے بلب لگائے گا؟ بالآخر وہاں سے اب ایک درخواست کاظمی صاحب کے پاس آئے گی کہ حضور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس قابل تو بنائیے کہ ہم نور بھیجیں. صلوات پڑھیں امام زمانہ کی ذات. اور جب لوگ آمادہ ہو جائیں گے کہ نہیں بہت ہو گیا، محسوس کریں گے میرے احساسات اور جذبات. جب سارا معاشرہ آمادہ ہو جائے گا کہ بہت ہو گیا، اب اس نور کو نہ بجھانا، اس لیے کہ نور دینے والا کہتا ہے کہ میں نور کی حفاظت کے ساتھ بھیج رہا ہوں. اب نور بجھانے والا اپنی منہ کی کھائے گا. میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، محاورہ بولا ہے میں نے. اب نور بجھانے والا اپنی منہ کی کھائے گا، اس لیے کہ اس نور کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کی حفاظت کرے گا چاہے تم کافر ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی آیتیں. میں اپنے اس نور کو اب بچاؤں گا، چاہے اس کو نہ ماننے والے کافر ہو جائیں، چاہے اس کو نہ ماننے والے مشرک ہوں، چاہے اس کے مخالف اور ان کو برا لگے مشرک اور کافر ہوں، میں اپنے اس نور کی حفاظت کروں گا. عزیزو دیکھا اللہ نے ایک نور بھیجا، لوگوں نے مسجد کوفہ میں اسے بجھا دیا. دوسرا نور بھیجا، اسے زہر دے کے مار دیا. تیسرا نور بھیجا، اسے کربلا میں مار دیا. چوتھا نور بھیجا، اسے زہر دے کے مار دیا. پانچواں نور بھیجا، اسے زہر دے کے مار دیا. یہ اللہ کے نوروں کو بجھاتے رہے. اب اللہ اپنے 12ویں کو بچا کے رکھا ہے. تمہارے لیے یہی بہتر ہے 12ویں کا نور نہ بجھانا، اور تمہارے دم ہوتا تمہارے اندر طاقت توانائی بھی نہیں ہے کہ تم اس نور کو بجھا سکو. اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے. میں انتہائی عقیدت کا اور انتہائی دلیل کی روشنی اور دلیل کی پشتپناہی پہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. امام زمانہ کا انتظار جہاں ضرورت دین ہے وہاں وعدہ پروردگار ہے. ہم امام زمانہ کا انتظار نہیں کر رہے، اللہ کے وعدے کا انتظار. اس نے کہا ہے میں نے بچا کے رکھا ہے، اس نے کہا ہے میں نے بچا کے رکھا ہے. میرا کام ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. عقیدہ مہدویت دو خیالوں کا شکار ہوا ہے. ایک خیال حق ہے، ایک خیال باطل ہے. ایک خیال جو عقیدہ مہدویت کو زد پہنچانے اور نقصان پہنچانے کے لیے ہے، وہ خیال یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے. یہ باطل خیال. عقیدہ مہدویت یہ جب کسی اور کو ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے، جب کسی اور کو رسانوں پر بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت ہے، تو مجھے بھی انتہائی مہذب اور دلائل کی روشنی میں انتہائی مدلل انداز سے بات کرنے کا بدرجہ اولیٰ حق ہے. تو عقیدہ مہدویت کے بارے میں یہ کہنا کہ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے، اسے علامہ عبد الرحمن کاندھلوی، جناب محترم غامدی صاحب جنہیں اکثر آپ سنتے ہیں، جناب وحید الدین خان،
ان لوگوں نے اور عبید اللہ سندھی، ڈاکٹر طاہا حسین، ان لوگوں نے اس عقیدے کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ گویا یہ ان کا خیال، میں ان کے چاہنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ خیال ابن خلدون کا ہے۔ 808 ہجری کے متوفہ ہیں ابن خلدون۔ یہ تو اب کے لوگ ہیں نا، یہ جو بات والے میرے نام نہیں ہے، یہ سارے تو ہمارے دور کے لوگ ہیں، بعض زندہ ہیں، بعض کی حیرت ہو گئی، یہ پچھلے سال۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کیا کہ یہ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے۔ جب قوم مایوس ہونے لگتی ہے تو کچھ ملا مولوی باہر آتے ہیں، کچھ دینی لوگ باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مہدویت کو یاد کرو اور امام کو یاد کرو تاکہ لوگ مایوسی سے نکلیں، ورنہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ حتیٰ قامدی صاحب نے تو فرما دیا کہ بخاری اور مسلم میں اگر اتنا اہم عقیدہ تھا، آئندہ کی مجلس میں اس کا جواب ہوگا، اگر یہ اتنا اہم عقیدہ تھا کہ ضروریات دین میں تھا اور اتنی اہمیت کا حامل تھا، تو بخاری اور امام بخاری نے اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر دونوں کتابوں میں نہیں ہے یہ عقیدہ، اس کو بیان نہیں کیا۔ میں جواب دوں گا کئی اس کے جواب ہیں، 4-5 جواب ہم نے اس کے ترتیب دیے ہیں آپ کے اس اشرے کے لیے، مگر آج میں اس منزل پہ نہیں رہوں گا۔ تو یہ قامدی صاحب نے رد کیا ہے اور کہا کہ یہ مایوسی کا نتیجہ ہے، اور اس کی ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ نہ مسلم میں لکھا ہے نہ بخاری میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سب سے پہلے جو بیان کیا، یہ جو بات پہلے کی ہے وہ ابن خلدون نے کی 808 ہجری کے متوفہ، تو آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے جب انہوں نے یہ بات کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی حیات مبارک میں 3 دور آئے۔ ایک دور وہ دور تھا کہ جب انہوں نے حتیٰ غلام احمد قادیانی سے بھی متاثر ہو کیا، انتہائی ایک ایسی حساس بحث ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک دور ان کا وہ تھا کہ جو وہ مغرب گئے اور مغربی ممالک سے متاثر ہوئے، اور اس دور کے ان کے باتیں کچھ اور ہیں، اور ایک جو ان کا حسین دور ہے، جو اصلی دور ہے، جو آخری دور ہے، اور ہمیشہ آخری فتویٰ ہی معتبر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ میں قائد اعظم کی مغفرت کے لیے صلوات دیا کریں۔ وہ جو آخری دور ہے علامہ کا، اس میں علامہ کا نظریہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے کچھ اور ہے۔ وہ جو پہلا دور ہے، وہ جو درمیانہ دور ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں، کچھ حدود میں علامہ نے عقیدہ مہدویت کی مخالفت کی ہے، اور کچھ اشعار میں علامہ نے عقیدہ مہدویت کا تو رد کیا ہے۔ حتیٰ 2 مصرے انتہائی مشہور ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ 2 مصرے ان کے، ایک شعر ان کا انتہائی مشہور ہے جسے ہمارے ہاں اکثر لوگ عقیدہ مہدویت کے اس بات میں لیتے ہیں جبکہ وہ مخالفت کر رہے ہیں، انہی اشعار میں وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب علامہ کا اگر آپ آمادہ ہیں تو علامہ کی مخالفت بھی سناؤں، علامہ کی مخالفت بھی سناؤں اور علامہ کی عقیدہ مہدویت کا اقرار بھی سناتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مخالفت کی ہے تو کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ توجہ چاہوں گا، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس۔ اب یہ مخالفت کا پورا کلام ہے۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت کے ہوں افرنگ کے سیاح۔ مختلف قوم، مختلف ملیتوں کا ذکر کیا ہے، سب اپنے اپنے زندانوں میں محبوس ہیں۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت کے افرنگ کے سیاح۔ پیران کلیسا ہیں، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جرأت گفتار ہے نہ جدت افکار۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے۔ ہے اہل سیاست کے بھی وہی کہنا خم و پیچ، ہے اہل سیاست کے وہی کہنا خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت،
وہ جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. ہم نے سمجھا کہ یہ تائید کر رہے ہیں. بڑے شوق سے یہ شعر سناتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. یہ مخالفت کر رہے ہیں علامہ، ناراض تو نہیں ہے؟ یہ علامہ صاحب مخالفت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ وہ ایسے ہیں، وہ کلیسا والے ایسے ہیں، اور یہ ملا ایسے ہیں، یہ شیخان حرم ایسے ہیں، اور یہ سیاست والے ایسے ہیں، اور یہ شاعر حضرات کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک مہدی بھی تم لے آئے. تو یہ مہدی تو وہ ہونا چاہیے. یہ علامہ اقبال نے عقیدہ بہدویت ہے، مگر ہم اس فتوے پر عمل نہیں کریں گے. علامہ اقبال کا جو عقیدہ بہدویت ہے وہ سنیے. علامہ اقبال کہتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. بھائی تھک کے نہیں سنیں گے، میں مل کر صلوات عطیہ کریں محمد و آلہ. مجھے حوصلہ مل رہا ہے آپ محترم سننے والوں کی سماعت کو دیکھ کر. قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. دیکھیے میں تشریح کروں گا. سمر بھائی، انوار صاحب، مرتا بھائی، آپ کی اجازت سے ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے علامہ اقبال فرما رہے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. قومیں ترقی جب کرتی ہیں جب نظریات ہو، خیالات ہو، جب کوئی فکر ہو. بھیڑ چال تو جانوروں کی چال کو کہتے ہیں، انسان کی چال تو بھیڑ چال نہیں ہوتی. انسان کی چال تو تخیل پر موقوف ہوتی ہے. جتنا خیال اونچا ہوگا، جتنی فکر اونچی ہوگی، اتنی ہی قومیں ترقی کریں گی. علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بنو گے؟ کہنے لگے آپ جیسا بنو گا. کہ کچھ بھی نہیں بن سکتے، تم کچھ بھی نہیں بنو گے. کہا حضور کیوں؟ کہ میں نے سوچا تھا سلمان اور ابو ذر بنوں گا تو ہلی بنوں گا. صلوات پڑھ ذرا محمد والا. چھوٹی سوچ والا، کوتاہ فکر والا کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا. اور عزیزو جان لیجئے، میں اولاد کی تربیت کے باب میں والدین سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو گھٹن کا شکار نہ کیجئے. پیغام دے رہا ہوں، جب مائیں حاملہ ہو جائیں زیادہ سے زیادہ انہیں میتھ پڑھوائیے، زیادہ سے زیادہ انہیں ریاضی پڑھوائیے، زیادہ سے زیادہ انہیں ہندسہ پڑھوائیے، جیومیٹری پڑھوائیے. مائیں جب حاملہ ہو جائیں ان کے لیے ٹیوٹر رکھیے، ان کے لیے معلم رکھیے جو انہیں آ کر ریاضی پڑھائے. جتنا دماغ ان کا چلے گا بچہ اتنا ذہین بنے گا. یہاں تو ماؤں کو ساس اماں کھانے نہیں دیتی. آرزو تو ہے میرے پوتا آ جائے، شوق تو ہے کہ میرے بچے کو اولاد ہو جائے، لیکن جب بہو امید سے ہوتی ہے تو کہتی کھاتی بہت ہے، سوتی رہتی ہے، یہ اٹھتی 11 بجے ہے. خدا کے واسطے رویے بدلیے. عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں کئی بجے سے؟ اور نہیں ہے تو بہرحال مرد تو مرد بیٹھے ہیں نا، جا کے بتائیں گے. کل بات پڑھ لیں ذرا. جتنا ہم امید سے عورتوں کو وہ مصروفیت دیں گے جس میں ان کا دماغ چلے گا، اتنا بچے کا دماغ چلے گا، یہ ذہین بچہ پیدا ہوگا. جی توجہ چاہوں گا، ایک پیغام تھا شاید کسی قابل ہو. اور جتنی غذائیت اس کی بھرپور ہوگی اتنی اس کی صحت اچھی ہوگی. کند ذہنی کا ایک سبب دماغ کی کمزوری ہے، دماغ کی کمزوری کا ایک سبب غذائیت کا پورا نہ ہونا ہے. جب غذائیت پوری نہیں ہوگی، ماں کو نہیں پہنچے گی، ماں سے بچے کو نہیں پہنچے گی، بچے کا ذہن کمزور پیدا ہوگا، پھر بہرحال یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اگر ہمیں اپنی قوموں کو بنانا ہے، میں علامہ اقبال کا پیغام دے رہا ہوں، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے.